آسم ادی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ آسم جلدی سے پلٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ باغ کے نزدیک پہنچ کر بھاگنے والے کی رفتار کم ہو چکی تھی اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر آسم کو ایک اور آدمی نظر آیا جو پوری رفتار سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلا آدمی باغ کے اندر داخل ہو کر آسم کے بالکل قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے آنے والا باغ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر رکا اور چند ثانیے توقف کے بعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ جو آدمی آسم کے قریب کھڑا تھا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ آسم اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سمٹا ہوا درخت سے لگا کھڑا تھا اور اس کے دماغ میں اس قسم کے سوالات آ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ اس کا پیچھا کرنے والا کون تھا؟ یہ اس طرف کیوں آیا ہے؟ اگر یہ ادی کا نوکر ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اگر پیچھا کرنے والا اس کا دشمن تھا تو اس نے یہاں پہنچ کر کسی کو آواز کیوں نہیں دی؟ درختوں کے سائے میں آسم اسے اچھی طرح نہ دیکھ سکا، لیکن جب وہ اپنا سانس درست کرنے کے بعد باغ سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بھاگنے والے کا نصف چہرہ ڈھاٹے میں چھپا ہوا ہے۔ آسم کو شبہ ہوا اور اس نے اچانک جست لگا کر اجنبی کی گردن دبوچ لی۔ اجنبی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک ثانیہ کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن آسم کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ آسم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے آیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اجنبی کچھ دیر سکتے کے عالم میں آسم کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک چلایا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ آسم نے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بدحواسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے پوچھا، تم شمون کے غلام ہو؟ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اور تمہارے پیچھے یہ کون تھا؟ وہ دوبارہ چلایا، میں بے قصور ہوں، وہ کوئی ڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاکو رات کے وقت غلاموں کے پیچھے دوڑا نہیں کرتے۔ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو۔ شمون کے غلام نے کہا، خوف کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ غلام نے قدرے پر امید ہو کر کہا، جناب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کا تو کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر میں نے شمون کے ہاں چوری کی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ آسم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا چرایا ہے؟ جناب میں نے اس کی بیوی کے زیور چرائے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ آسم عمیر سے اس غلام اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ۔ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور آسم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک یہودی کے نخلستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے چند بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ آسم نے رات کے تیسرے پہر کسی اور کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور وہ راستہ چھوڑ کر باغ کے اندر چھپ گیا۔ جب بھاگنے والے آگے نکل گئے تو وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر سے کچھ دور آسم کو مردوں اور عورتوں کے چیخنے کی پکار سنائی دی اور اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ باہر کی دیوار سے ملحق ایک چھپر قریباً جل چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر سے کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چند آدمی وہاں پانی ڈال رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ آسم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ آسم نے اسے چھوڑ کر دوسرے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم اپنے چچا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ زخمی ہونے کے بعد چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہا تھا۔ یہ منظر تھا۔ آسم اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حبیرہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سعاد، اس کی ماں، سالم اور چند قریبی رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ حبیرہ کے سینے اور سعاد کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چچا کیا ہوا؟ آسم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ حبیرہ نے جواب دینے کی بجائے آسم کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سعاد اور اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی تھیں، آسم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تم کہاں تھے؟ قبیلے کی ایک معمر عورت نے آسم سے سوال کیا، لیکن آسم اسے جواب دینے کی بجائے سعاد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعاد، تم بھی زخمی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟
سعاد نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں بھائی جان، میرا زخم معمولی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ ہوں، کاش دشمن کا تیر میرے دل پر لگتا۔ منظر نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، تمہارے امزاد کا دل بہت نرم ہے۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو استبل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے 5 بکریوں کے سوا باقی تمام جانور نکال لیے، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل تھا۔ آپ کے چچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آئی اور یہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سعاد اور سالم آگے بڑھے، سالم بچ گیا لیکن سعاد زخمی ہو گئی۔ پھر حملہ آوروں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے، دوسری طرف کود کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ صرف ایک آدمی پیدل تھا، ہم نے دور تک اس کا تعاقب کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی۔ عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم گھر جا کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، انہوں نے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ ہاں، عاصم نے کہا، چچا جان میں آپ کا انتقام لوں گا، آپ کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ حبیرہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زخم کی تکلیف کے باوجود اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینک دیا تھا، ہمارے دشمنوں کو کمان پکڑنی بھی نہیں آتی۔ سعاد نے کہا، اخی دشمن اب میرے خون کے چند قطرے بھی گرا چکا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرا انتقام آپ کے سوا کوئی اور لے۔ تم اطمینان رکھو سعاد، انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا۔ عاصم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے غلام کو آواز دینے لگا، عباد، عباد۔ حبیرہ نے جواب دیا، عباد یہاں نہیں ہے۔ وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سالم اور منظر کے بیٹے بھی اس کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ منظر نے جواب دیا، وہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لینے گئے ہیں۔ عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا۔ اگر انتقام کے متعلق تمہارا ارادہ تبدیل نہیں ہو گیا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے جس گھر تک پہنچا وہ ادی کا گھر تھا۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا، پھر اچانک اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا، وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی، باہر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم کو چیرتا ہوا صحن کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو حبیرہ نے غرور سے اپنا سر بلند کرتے ہوئے منظر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو؟ جس وقت عاصم اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر ادی کے مکان کا رخ کر رہا تھا، شمعون انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا اور اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمعون اچانک رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، تمہیں یقین ہے کہ وہ عاصم تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ادی کے باغ میں کیا کر رہا تھا۔ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، وہ ادی کے باغ میں کھجوریں چرانے نہیں گیا تھا، بے وقوف، وہ اپنے چچا کے اسرار پر اسے قتل کرنے گیا ہوگا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی اور مجھے پھونکے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم نے میرے لیے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جناب میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعاقب کرے تو میں اسے ادی کے باغ تک ضرور لے جاؤں، لیکن بدماش تم تو یہ کہتے تھے کہ یثرب میں تم سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی نہیں، پھر اس نے تمہیں کیسے پکڑ لیا؟ جناب میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرا پیچھا کرنے والا آدمی میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے کئی بار اس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر میرا پیچھا کرنا نہ چھوڑ دے، لیکن ادی کے باغ میں پہنچ کر مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ عاصم میرے قریب چھپا ہوا ہے اور وہ اچانک میری گردن دبوچ لے گا؟ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، عاصم نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمعون کے غلام ہو۔ پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ تم بکتے ہو، اس نے یقیناً تم سے یہ پوچھا ہوگا کہ اس وقت ادی کے باغ میں کیوں آئے ہو، سچ کہو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جناب میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کا یہ الزام تسلیم کر لیا۔ شمعون قدرے مطمئن ہو کر بولا، تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک عقل کی بات کی ہے، اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کرنے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑیں گے۔
تاکہ جو لوگ آسم سے یہ واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں، لیکن میرے لیے آسم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے جناب، میں اسے چند دن کے اندر اندر قتل کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوڑے کھانے کے بعد میرا انعام کیا ہوگا؟ شمعون نے کہا، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ کوڑے لگانے والے کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ بہت زیادہ فرض شناسی سے کام نہ لے، ورنہ تم کسی نرمی کے مستحق نہیں ہو۔ اگر تم ایک کارآمد جانور نہ ہوتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا ڈالتا۔ غلام نے کہا، جناب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ حبیرہ کے خاندان کے آدمی اب تک عدی کے مکان پر حملہ کر چکے ہوں گے اور صبح تک اوس و خزرج ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے، پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ابھی تک اوس و خزرج میں سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا، کل ان کے جوش و خروش کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ ہم نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھانا آسم یا عدی جیسے لوگوں کے بس کی بات نہ ہوگی۔